بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 13 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی سرخیوں پر۔ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک کی نظام زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دینے والے مہلک کرونا وائرس کے پاکستان میں بھی کیسز اور اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے 500 محافظوں کے ہمراہ شکار کرنے کے لیے 15 جنوری کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ خود ساختہ اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی تارکین وطن کے لیے 800 نئے مکانات کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے اسلامی ملک انڈونیشیا میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کے استعمال کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تیونسی پائلٹ نے اپنی نوکری کو داؤ پر لگا کر اسرائیل کے لیے اڑان بھرنے سے انکار کر دیا۔ 121,000 ٹن وزنی اس متحرک جزیرے کو آج صبح ایک باضابطہ تقریب کے دوران ایرانی بحریہ کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت ہٹانے کے لیے قرارداد منظور کر لی ہے۔ اقتدار سے بے دخل کیے جانے کی قرارداد کی منظوری کے باوجود مائک پینس نے ٹرمپ کو ہٹانے سے انکار کر دیا۔ امریکی انٹیلی جنس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ عراقی سرحد کے قریب شام کے مشرقی علاقوں پر حالیہ فضائی حملے اسرائیل نے امریکہ کی انٹیلی جنس کے ذریعے کیے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک کی نظام زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دینے والے مہلک کرونا وائرس کے پاکستان میں بھی کیسز اور اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں سرکاری سطح پر اعداد و شمار کے حوالے سے قائم کردہ پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 2123 کیسز سامنے آئے، جبکہ 55 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ تاہم 2973 لوگ خوش نصیب تھے جو اس وبا سے شفا یاب ہو گئے۔ یوں اب تک ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,08,824 ہو گئی، جس میں سے 4,64,950 مریض صحت یاب ہو گئے، جبکہ اموات کی تعداد 10,772 تک پہنچ گئی۔ اس طرح ملک میں فعال کیسز کی تعداد 33,102 رہ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے 500 محافظوں کے ہمراہ شکار کرنے کے لیے 15 جنوری کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کابینہ سے منظوری کے بعد وفاقی وزارت داخلہ کو رینجرز کی 2 کمپنیوں کی تعیناتی کے لیے درخواست بھجوا دی ہے۔ پنجاب کی صوبائی کابینہ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پنجاب کے دوران سیکورٹی کے لیے رینجرز کے 280 اہلکار تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ رینجر تعیناتی کی منظوری صوبائی کابینہ سے بذریعہ سرکولیشن کروائی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے سعودی ولی عہد کو پاکستان میں تلور کے شکار کے لیے خصوصی پرمٹ گزشتہ ماہ جاری کیے تھے۔ محمد بن سلمان کا دورہ 15 جنوری تک متوقع ہے، تاہم سعودی حکومت کی طرف سے تاحال حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ان کے ہمراہ سیکورٹی کے لیے سعودی فورسز کے 500 اہلکار بھی ہوں گے۔ خود ساختہ اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی تارکین وطن کے لیے 800 نئے مکانات کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں پہلے ہی 4.5 لاکھ صہیونیوں کو لا کر بسایا جا چکا ہے۔ نیتن یاہو نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مکانات کی تعمیر کی منظوری دینے میں قطعاً دیر نہ کی جائے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نواز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب کی مدت پوری ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں اور صہیونی وزیر اعظم امریکی حلیف کے جانے سے قبل متنازع اقدامات کر گزرنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہودا اور سامرا میں فلسطینیوں کی غصب شدہ زمینوں پر صہیونی تارکین وطن کے لیے مزید 800 نئے رہائشی مکانات کی تعمیر کے منصوبے پر طے شدہ وقت سے پہلے ہی کام شروع کر دیا جائے گا۔
آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے اسلامی ملک انڈونیشیا میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کے استعمال کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 27 کروڑ سے زائد کی آبادی والے اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک انڈونیشیا میں 13 جنوری سے صدر انڈونیشیا کو ویکسین لگانے سے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صدر جوکو ودود سمیت پہلے ہی دن اعلیٰ فوجی اور دیگر سیکورٹی عہدیداروں، محکمہ صحت کے افسران اور حکومتی عہدیداروں کو بھی ویکسین لگائی گئی۔ ویکسینیشن کے پہلے ہی دن انڈونیشیا کی علماء کونسل کے سیکرٹری کو بھی ویکسین لگائی گئی۔ انڈونیشیا کی حکومت نے 11 جنوری کو چینی میڈیکل کمپنی سنوویک بائیو ٹیک کی ویکسین کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ اگرچہ انڈونیشیا کی چینی میڈیکل کمپنی نے گزشتہ ماہ دسمبر کے آغاز میں ہی مذکورہ ویکسین کی پہلی کھیپ دیتے ہوئے اسے استعمال کرنے کی درخواست بھی دی تھی، تاہم ویکسین کے استعمال کی منظوری میں تاخیر ہوئی۔ تیونسی پائلٹ نے اپنی نوکری کو داؤ پر لگا کر اسرائیل کے لیے اڑان بھرنے سے انکار کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی ہوائی کمپنی امارات ایئر کے لیے کام کرنے والے ایک تیونسی پائلٹ کے تل ابیب کے لیے ٹیک آف کرنے سے انکار کے بعد اسے ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تل ابیب جانے سے انکار کرنے والے امارات ایئر کے پائلٹ کو معطل کیے جانے کے بعد اسے حکم عدولی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ مذکورہ پائلٹ کا کہنا ہے کہ وہ ضابطہ کی خلاف ورزی کی تحقیق کرنے والی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے گزشتہ سال ستمبر کے وسط میں خود ساختہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے تھے، جس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد سے ان ممالک نے غاصب صہیونی ٹولے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ اور اعلانیہ طور پر دو طرفہ تعلقات کو معمول پر لانا شروع کیا۔ تاہم متحدہ عرب امارات اس کام کو دوسروں کی نسبت خاص جوش و ولولے کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ 121,000 ٹن وزنی اس متحرک جزیرے کو آج صبح ایک باضابطہ تقریب کے دوران ایرانی بحریہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ بحری جنگی جہاز 228 میٹر لمبائی، 42 میٹر چوڑائی اور 21.5 میٹر اونچائی کے ساتھ ایران کا سب سے بڑا جنگی بحری جہاز ہے، جو سمندر میں 15 ناٹیکل مائل کی رفتار کے ساتھ حرکت کر سکتا ہے۔ بکران سے موسوم اس بحری جنگی جہاز پر بیک وقت 5 ہیلی کاپٹروں کی گنجائش موجود ہے، جس کی بنا پر اسے ایک چلتا پھرتا نیول ایئر بیس بھی کہا جا سکتا ہے۔ 121,000 ٹن وزنی اس متحرک جزیرے کو آج صبح ایک باضابطہ تقریب کے دوران ایرانی بحریہ کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری سمیت اعلیٰ فوجی حکام بھی موجود تھے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت ہٹانے کے لیے قرارداد منظور کر لی ہے۔ اقتدار سے بے دخل کیے جانے کی قرارداد کی منظوری کے باوجود مائک پینس نے ٹرمپ کو ہٹانے سے انکار کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق کانگریس میں منظور کی گئی قرارداد میں نائب صدر سے کہا گیا ہے کہ وہ آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیں۔ دوسری جانب نائب صدر مائک پینس نے ٹرمپ کو ہٹانے کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ کانگریس میں اس حوالے سے پیش کی گئی قرارداد کی منظوری سے چند گھنٹوں قبل اسپیکر نینسی پیلوسی کو لکھے گئے خط میں مائک پینس نے کہا کہ ٹرمپ کی صدارتی مدت کے اختتام میں صرف 8 دن باقی ہیں۔ ایسے وقت میں اس طرح کی کارروائی کسی طرح ہمارے قومی مفاد اور آئین سے ہم آہنگ نہیں، کیونکہ جس آئینی ترمیم کے تحت کارروائی کی بات کی جا رہی ہے وہ سزا دینے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے اس وقت امریکی پارلیمنٹ کیپٹل ہل پر دعویٰ بول دیا تھا جب جو بائیڈن کو ملنے والے الیکٹورل ووٹس کی توثیق کی جا رہی تھی۔ واقعے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین نے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے مواخذے کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے انہیں کابینہ سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت اگر صدر مملکت کسی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل نہ ہوں تو نائب صدر سمیت کابینہ کی اکثریت کے تحت صدر کو ہٹانے کا اختیار رکھتی ہے، اور اس کے بعد نائب صدر ملک کے صدر کی حیثیت سے اپنی آئینی مدت پوری کریں گے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔